اگلا جو سینٹینس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر، دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا، یعنی ونس ان لائف، ناٹ ٹوائس، ونس ان لائف اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي I will answer you، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا. سبحان اللہ. یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں، جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپونڈ کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا. امیجن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش کی، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے، اس کو کیا معافی مانگ. امیجن اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس، آئی ایم کالنگ یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے، اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے، سب کے سامنے معافی مانگے. all اللہ wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے، اور all اللہ wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، and اللہ forgave that person، اور بارش ہو گئی. can you believe it؟ صحیح حدیث ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے؟ why will Allah punish you if you thank him؟ why should he punish you؟ اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی decisions، ہماری اپنی decision making، ہمارا اللہ کو اگنور کرنا، ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا، اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا، انکول سمجھنا اسلام کو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا، اب تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. اٹ واز یو، آل دا وے اٹ واز یو. بٹ اللہ is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے، اٹینڈنس لگوا آتا ہے. اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں، میں آج اٹینڈنس لگانے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا، تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے؟ امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا، تو فجر پہ نہیں اٹھتا، تو ظہر پہ نہیں آیا، تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی، اب کیا مانگنے آیا، اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا؟ کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. بیکاز اللہ از یور لارڈ، اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو، اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں، جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک ہے، جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جیزس کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بدھا کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو گرو نانک کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے؟ اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ
آپ کی بیوقوفی، اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں، آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے، اور وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے، اور ساری آپ کی مائیں ہیں. ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا، کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بے وقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں، بتوں کی عبادت میں لگ گئے، میں ان کا رب ہوں. رب کو پہچانو بھائی، جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو.